مولانا اب کچھ ہمارے سوالات ہیں جو کہ آپ سے کرنے ہیں معذر نامے کے حوالے سے، کہ جماعت احمدیہ کی طرف سے جو معذر نامہ تیار کیا گیا اس کی تیاری کن مراحل سے گزری؟ اس میں مختصر میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اصل تو رہنمائی حضرت خلیل مسیح سالس کی تھی. حضور نے اس کام کو مکمل کرنے کے لیے جو کمیٹی تجویز فرمائی اس کے سربراہ میرے پیارے آقا سید طاہرین صاحب تھے، اور دوسرے ممبر حضرت مولانا برکات صاحب سے پھر ساتھ ساتھ تھا. کتابیں میں عرض کر دوں 23 بنڈلوں میں تقسیم کر کے بنڈل بنا کے تو 2 صندوق تھے، ان میں جمع کرا کے ان تک پہنچائے گئے تھے. اور اس وقت مولانا طاہر کریم صاحب اور مولوی دین صاحب جو اس وقت مربی سلسلہ راول پنڈی تھے وہ میرے ساتھ تھے. خلیفہ صباح الدین صاحب اور روم منیر الحق صاحب، مولانا ابو المنیر نور صاحب کے ولی عہد کہنا چاہیے کراؤن پرنس منیر الحق صاحب آج کل غالباً کینیڈا میں. جی ماشاء اللہ بڑی اس وقت قائد تھے. یہ ایک پوری پارٹی مجاہدانہ شان کے ساتھ ساری سال لگی رہتی تھی. شامل تھے. اب مولانا اب ہمیں ان کتابوں کی فہرست بتا دیجئے جو کہ معذر نامے کے ساتھ اسمبلی کے جی ریکارڈ کے بالکل. لیے اصل معذر نامے میں اب آپ دیکھیں کہ کتنی محنت کے ساتھ خدا کی تائید کے ساتھ یہ مرتب ہوا تھا. قرآنی فیصلے جلد اول، مزاج شناس رسول جناب پرویز صاحب، حقیقت جہاد مودودی صاحب، اسباب بغاوت ہند سر سید مرحوم، دلائل السلوک سید طاولہ شاہ بخاری سورس، اقبال اور ملا خلیفہ عبدالحکیم صاحب، حیات طیبہ جناب حیرت دہلوی، دیوبندی مذہب، بخاری شریف، صحیح مسلم، رپورٹ آف دی کورٹ آف انکوائری ان 1954، مختصر سیرت رسول محمد بن عبد الوہاب کی کتاب، دستوری سفارشات پر تنقید مودودی صاحب کی کتاب ہے، بحر المحیط المفردات فی غریب القرآن، یہ مشہور عالم لغات قرآن ہے علامہ راغب کی، تفسیر قومی، یہ شیعہ لٹریچر میں بے مثال تفسیر، الحکم 1901، آفتاب نبوت، یہ مولانا محمد طیب صاحب کی جو پوتے ہیں حضرت مولانا محمد قاسم کے پہنچ چکے ہیں، ابن ماجہ الشہاب البیضاوی، تصدیق النبی، یہ حضرت مسیح موعود السلام کا وہ مضمون ہے جو کہ ایک عیسائی کے 3 سوالوں کا جواب، یہ 4 سوالوں کے جواب بعد میں چھپا ہے، یہ ابھی ابتدائی ایام میں چھپا اور انجمن حمایت اسلام نے اس کو شائع کیا تھا، تو اس کو تصدیق النبی کے نام سے کتاب گڑھ قادیان سے شائع کیا گیا. ملفوظات جلد اول، ملفوظات سوم، الحکم 1904، الحکم 1905، تاریخ اقوام عالم از مہکش، اشاعت و سنہ مولوی محمد صاحب بطالوی کی ادارت میں چھپنے والا، موضوعات کبیر علامہ علی القاری، ترجمہ اردو کنائز الحق از حضرت علامہ مناوی، سوان احمدی از مولانا تھانیسی، تکملہ مجموعہ بہار حضرت محمد طاہر گجراتی، البدر قادیان، ظفر علی کی گرفتاری خان کابلی کی لکھی، فتویٰ علماء اسلام انجمن اسلامیہ پنجاب لاہور، یہ وہی فتویٰ ہے جس میں لکھا ہے کہ مرزائیوں کے اولاد کو بھی اور انہیں بھی کتوں کی طرح گڑھوں میں ڈال دیا گیا. اشارات فریدیہ خواجہ غلام فرید صاحب کی کتاب ہے، نصرت الابرار، یہ نواب صدیق حسن، جس میں انہوں نے کھلے لفظوں میں کہا ہے کہ انگریزی حکومت کے خلاف جہاد حرام ہے. تبلیغ رسالہ جلد ششم، ہشتم، اشاعت السنہ جلد 7، سلسلہ احمدیہ، قمر الانبیاء حضرت مرزا بشیر احمد صاحب، حرف مارمانہ ڈاکٹر غلام جلانی برگ، فتنہ ارتداد مفکر آرار چودھری عبدالحق صاحب کے قلم سے نکلی ہوئی کتاب ہے. شائقہ ربانی عبدالسمیع فاروقی کی کتاب اظہار مخادت، جس کا میں نے اس سے ذکر کیا تھا. حسام الارمین، فتاوی شریعت غراء، شرعی فیصلہ، تحریک قادیان مصنفہ سید حبیب صاحب مدیر سیاست، اشاعت السنہ، الحیات باب الممات، یہ مولانا سید نذیر حسین صاحب دہلوی کی، سوانح حیات، ہندوستان کی پہلی تاریخ، یہ مسعود عالم ندوی، تاریخی حقائق، یہ بریلوی عالم کی کتاب ہے. صراط مستقیم حضرت شاہ اسماعیل صاحب،
کا یہ قلمی شاہکار رد قول الجاہلین اور ہفتہ روزہ ترجمان اسلام روزنامہ ذمہ دار، یہ 31 مارچ 1972 روزنامہ ذمہ دار، 2 اکتوبر 45 ہفتہ وار رضوان تکنالویت نمبر الشہاب الثاقب مولوی حسین صاحب متنی۔ بریلوی حضرات نے یہ تحقیق کیا کہ یہ ٹانڈوی کہنا چاہیے ان کو، ٹانڈا میں پیدا ہوئے تھے۔ مدنی اس لیے کہلاتے ہیں کہ مدینے میں کچھ عرصے تک رہے۔ اب یہ حیرت کی بات ہے کہ کوئی شہر اگر مدینہ میں 2-4 سال رہا ہے تو پھر وہ مدنی کہلاتے ہیں۔ ایک طرف یہ بات ہے، دوسری طرف ہمیں قادیانی کہتے ہیں، حالانکہ میری پیدائش قادیان میں نہیں ہوئی۔ وہابیہ دیوبندیہ کی نسبت علماء کا متفق ہے، بہت بڑا قائد اعظم فیصلہ المرفوض حصہ دوم مولانا شاہ مصطفیٰ رضا خان، انتظام المساجد، یہ مختلف کتابوں کا مجموعہ، ہفتہ روزہ زندگی 10 نومبر 1969، جس میں کہ مفتی محمود صاحب کا فتویٰ ہے کہ مودودی صاحب ادارہ اسلام سے خارج ہیں۔ ان کا تو ایک فتویٰ مجھے یاد آیا، انہوں نے کہا کہ اگر کسی مودودی کی قبر کے اوپر گھاس ہو گئے اور کوئی گائے یا بکری اس کو کھا لے تو اس گائے کا گوشت بھی حرام، اس کا دودھ بھی حرام۔ سبحان اللہ، کیسے یہ جو انڈسٹری ہے فتویٰ سازی کی، اس کو کلائمیکس پر پہنچا دینے کا شرف حاصل ہے حضرات کو۔ قرآن مجید مترجم از شیخ مولانا محمود الحسن و شبیر احمد صاحب عثمانی، اسی میں وہ فتویٰ ہے، یہ لکھا ہے خاتم النبیین کے متعلق کہ آن سلم نبیوں کی مہر ہیں، اور اس کے معنی یہ ہے کہ جتنے نبیوں کو نبوت ملی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگا دی۔ حق پرست علماء کی موجودگی سے ناراضگی کے اسباب، یہ مولوی احمد علی صاحب کا ہے۔ پرویز کے متعلق علماء کا فتویٰ رد و رفضہ، یہ جناب احمد رضا خان بریلوی، کتاب طلوع اسلام ماہنامہ مئی 1953، اس میں وہ پورے اشتہار کا تھا کہ مطالبات دیوبندی امت کو اسلام سے خارج قرار دیا، 53 میں جو کراچی میں شائع کیا گیا۔ مرزائیت نئے زاویوں سے، یہ مولوی حنیف صاحب کا ہے۔ المنتظر، یہ امامیہ فرقہ کے ترجمان۔ انوار الصوفیہ، یہ مولوی جماعت علی صاحب کا ترجمان رسالہ نکلتا تھا، یہ میں نے یہ خاکسار اب بھی میری لائبریری میں موجود ہے، اور یہ خاکسار لے کے گیا تھا۔ انوار الصوفیہ جلد 11 اگست 1915 اور جلد 7 ستمبر 1911۔ شمع توحید، یہ مولوی ثناء اللہ صاحب کی کتاب ہے۔ میخانہ درد، یہ ناصر نذیر فراق قلم سے حضرت خواجہ میر درد رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح۔ سلک و سیر فی نظم درر، یہ پیر کوٹھہ شریف کے متعلق ہے۔ قلائد الجواہر، حضرت شاہ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سوانح ہے۔ چٹان لاہور، ارشاد رحمانی و فضل یزدانی لدھیانے سے چھپی۔ گلدستہ، یہ درویش پریس دلی، گلدستہ کرامات، حضرت پیران پیر کے سوانح کا ترجمہ۔ تقویت الایمان، یہ حضرت شاہ اسماعیل شہید کی کتاب۔ اضطراب الساعت، مولانا نور الحسن خان۔ تجدید و احیاء دین، مودودی صاحب۔ روداد جماعت اسلامی سب پنجم۔ مسلمان اور موجودہ سیاسی کشمکش، یہ بھی مودودی صاحب کے قلم سے نکلی ہے۔ ترجمان القرآن فروری 46، سوانح عمری حضرت مولوی عبداللہ صاحب غزنوی۔ اثبات الالہام، ترجمان وہابیہ نواب صدیق حسن۔ ترجمان القرآن جلد 31۔ نظام ربوبیت از پرویز، فردوس گم گشتہ از پرویز۔ خدا سرمایہ دار، یہ بھی پرویز ہی کتاب ہے۔ اشاعت القرآن، یہ چکرالویوں کا رسالہ تھا، یہ 16ویں بنڈل میں یہ شامل کیا گیا، تفصیل تو اب سنانے کا وقت نہیں ہے۔ اچھا، سنی شیعہ اتحاد کے لیے مخلصانہ اپیل، یہ محمد دین صاحب بٹ لندہ بازار لاہور کی کتاب ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے حضرت یزید خلیفہ برحق تھے اور امام حسین کا کوئی حق نہیں تھا تو ان کے خلاف خروج کرتے تھے۔ نواد رات، یہ اسم جرات پوری کی کتاب ہے۔ غنیت الطالبین، حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے مایانہ کتاب۔ ظہور علی بمقام کعبہ قوسین، مبلغ اعظم محمد اسماعیل صاحب بانی درس آل محمد۔ اس میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ کعبہ قوسان میں جب رسول اللہ پہنچے تو حضرت علی اس وقت رونق افروز۔ قاطع الانف، یہ کتاب پشاور سے شائع ہوئی، اس میں شیعوں کے اصل عقائد بیان کیے گئے ہیں، مگر شیعوں کے احتجاج کی وجہ سے
گورنمنٹ انگریزی نے اس کو ضبط کر لیا تھا، میرے پاس اصل موجود ہے۔ تحفۃ العوام، موعظہ مباہلہ، الفروع من جامع الکافی، یہ سب شیعہ حضرات کرتے تھے۔ فتاوی رشیدیہ، یہ رشید گنگوئی صاحب۔ رسالہ طوفان، یہ بریلوی حضرات کا رسالہ تھا۔ 23 نومبر 62، روزنامہ الفضل۔ 23 مارچ 56، الفضل رجسٹر، مختلف تواریخ کے، پھر آفاق، پھر تصنیم کے، رئیس الاحرار مصنفہ مولوی حبیب الرحمان صاحب، مصنفہ نہیں بلکہ کہنا چاہیے ان کے بیٹے عزیز الرحمان کی کتاب ہے جو انہوں نے اپنے والد جن کو انہوں نے رئیس الاحرار کا ہے حبیب الرحمان صاحب، ان کی سوانح لکھی ہے اور یہ دلی سے چھپی ہے۔ حجت الاسلام، علامہ محمد قاسم کی کتاب تحذیر الناز، جس میں حضرت مولانا قاسم نے کہا ہے کہ آخری نبی کہنا میں نے کرنا، یہ عوام کے معنی ہیں، اصل معنی یہ ہیں کہ باقی نبی امتیوں کے باپ تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، یعنی نبیوں کے بھی باپ ہیں۔ من لا یحضر الفقی، امام حضرت ابو جعفر، منار الہدا، شیخ علی البرانی، تفسیر کبیر، مصنفہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ، حیات سعدی از مولانا الطاف حسین حالی، تذکر الاولیاء حضرت فرید عطار رحمۃ اللہ علیہ، جس میں ذلی حج کا ذکر تھا، یہ وہ کتاب ہے۔ وفیات الانا مصری، اس کے علاوہ فتاوی ثنائیہ، فیصلہ قرآنی، یہ اس کے بعد آئی گئی۔ کل 23 بنڈل تھے اور یہ دستخط ہیں دفتر کی طرف سے۔ جب ہم لوگ وہاں پر واپس گئے لینے کے لیے، وہ سوال اگلا ہے۔ اچھا جی چلیے، میں پھر انتظار کرتا ہوں۔ ماشاء مولانا اللہ، خدا کے شعر اور بصیرت ہے اللہ نے آپ کو دی۔ جی مولانا، یہ جو آپ نے لسٹ پڑھی ہے کتابوں کی، یہ تو وہ کتابیں ہیں، رسائل ہیں جو محضر نامہ میں جن کے حوالے دیے گئے، تو ان کے علاوہ بھی کچھ کتب و رسائل جمع کروائے گئے، کچھ کلمی نسخے، کچھ مزید رسائل؟ وہ فہرست میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1، ہم مسلمان ہیں، حضرت مسیح موعود کی روح پرور تحریرات۔ نمبر 2، صفات باری کے مظہر اتم، انسانیت کے محسن اعظم کے عظیم روحانی تجلیات از حضرت سیدنا خلیفۃ المسیح الثالث۔ نمبر 3، مقام ختم نبوت یعنی مقام محمدیت کی تفسیر، حضرت سیدنا خلیفۃ المسیح الثالث کا خطبہ۔ نمبر 4، خطبہ خلیفۃ المسیح الثالث بعنوان آزاد کشمیر اسمبلی کی ایک قرارداد پر تبصرہ۔ نمبر 5، ہیومن رائٹس اینڈ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، حقوق انسانی اور پاکستان کا آئین۔ ہمارا موقف یہ حضرت مولانا ابوالعطاء صاحب نے لکھا، لیکن مسودہ پر نرثانی سیدی حضرت صاحبزادہ مرزا طاہر احمد صاحب کے قلم سے ہوئی اور آپ نے ہی اس کے اختتام پر الفاظ کا اضافہ کیا۔ نمبر 7، حضرت مولانا ابوالعطاء صاحب کی تصنیف القول المبین فی تفسیر خاتم النبیین۔ نمبر 8، مقربان الہی کی سرخروئی، یہ کتاب خاکسار نے حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ کی ہدایت پر ہنگاموں کے ایام میں خاص طور پر ممبران اسمبلی کے لیے لکھی تھی اور لندن سے اس کا انگریزی ترجمہ بھی شائع ہو چکا ہے۔ نمبر 9، تحریک پاکستان میں جماعت احمدیہ کا کردار، یہ بھی خاکسار کی تالیف۔ نمبر 10، خاتم الانبیاء، یہ بھی حضور کے ارشاد پر میں نے مرتب کیا اور اس میں صدی کے لحاظ سے تمام ائمہ اور محدثین اور صوفیاء کے معنی جو ختم نبوت کے انہوں نے کیے ہیں وہ اس میں نے درج کیے، اور اس میں خاص تمام حضور کے ارشاد پر یہ کیا گیا کہ ہر صوفی اور بزرگ کی تاریخ ولادت اور وفات بھی ساتھی شامل کی گئی تاکہ پڑھنے والے یہ سمجھ سکیں کہ ہر صدی میں وہی عقیدہ قائم رہا ہے جس کو آج 1300 سال کے بعد مسیح موعود کی جماعت پیش کر رہی ہے۔ 11، حضرت بانی سلسلہ احمدیہ اور تعریف قرآن کے بہتان کی حقیقت، یہ ایک پمفلٹ تھا جو حضرت قاضی محمد نذیر صاحب فاضل میرے استاذ نے کے قلم سے لکھا گیا اور وہ اس میں شامل کیا گیا۔ 12ویں نمبر پر ایک کتاب خاکسار کی موجودی شاہپارہ کے نام سے بھی شامل کی گئی، جو پہلے مولانا ہمارے محمد اجمل صاحب سابق مجاہد افریقہ نے شائع کی، وہاں سے راولپنڈی سے، پشاور سے بھی چھپی، اور اس کے بعد حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے اس کو شائع کرایا تھا آف سیٹ کے اوپر، اور پھر اس کا بنگالی میں بھی ترجمہ شائع ہوا۔ اور عجیب بات ہے کہ مولویوں نے بھی
میرے نام لیے بغیر اپنے رسالے میں اس کو شائع کیا ہے، وہ اصل رسالے میرے پاس موجود ہیں۔ مولانا اس کے علاوہ بھی بعض اور کتب اور قلمی دستاویزات فائلوں کی صورت میں وہاں پر جمع کروائے امام حجت کا کوئی پہلو نہیں تھا جو جماعت نے وہ اٹھا رکھا ہو۔ وہ تفصیل آپ ہمیں بتائیں گے؟ یعنی محضر نامہ وہ خود ایک بہت بڑی عظیم دستاویز تھی، انسائکلوپیڈیا تھی دراصل، اور پھر 11 ضمیمیں جو پیش کیے گئے کتابی شکل میں، وہ میں نے عرض کیا ہے آپ کی خدمت میں۔ اس کے علاوہ قلمی دستاویز جو داخل کی گئی، نمبر 1 تفسیر حضرت مسیح موعود، نمبر 2 میمورینڈم جماعت احمدیہ جو 1947 سے کریٹیکلی فیوارڈ اور باؤنڈری کمیشن کے سامنے پیش کیا گیا، اور جس میں جماعت نے یہ مطالبہ کیا کہ ہمارا تعلق اسلام سے ہے، ہماری اکثر جماعتیں پاکستان میں ہیں، ہمارا تمدن، ہماری سویلائزیشن، ہماری تبلیغ کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے، اور ساری دنیا کو فیڈ کرنے والا مرکز قادیان جو ہے اس کو اس لحاظ سے بھی پاکستان میں شامل ہونا چاہیے۔ مباحثہ راولپنڈی، یہ مباحثہ مولانا عبدالطاف صاحب اور مناظرہ حسن صاحب گیلانی کے ساتھ ہوا تھا۔ پھر مسیح موعود صاحب کی کتاب غلطی کا ازالہ۔ تو اب قلمی نوٹ جو دیے گئے، حضرت مسیح موعود کی زندگی کا خاکہ، ذیلی اور بروزی اصطلاح سے متعلق اصطلاحات پہلے اولیاء اور مسیح موعود کی نظر میں۔ نمبر 6 مسیح موعود کی آمد سے متعلق بزرگان سلف کی تحریرات۔ نمبر 7 نمبر 1 یعنی الف احمدی مسلمانوں کی اسلامی خدمات۔ نمبر 2 حضرت چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب کی اسلامی خدمات، ہاف فل اسکیپ سائز کے 172 صفحات پر مشتمل۔ نمبر 8 احمدی مسلمانوں کی اسلامی خدمات متعلقہ تحریک آزادی کشمیر، مرتبہ چودھری ظہور احمد صاحب مرحوم ناظر دیوان صدر انجمن احمدیہ پاکستان، ہاف فل اسکیپ سائز کے 82 صفحات پر مشتمل تھا۔ نمبر 9 انتخاب خلافت اور ہجری شمسی کیلنڈر کے مہینوں کے ناموں کی وجہ تسمیہ۔ یہ چیئرمین نے کہا تھا کہ یہ جو آپ نے زبانی بہت ہی تاریخی بات بیان کی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو تحریری شکل میں ہمارے سامنے پیش کریں۔ نمبر 10 پیشگوئی مولوی ثناء اللہ صاحب امرتسری، وہ فصل تحقیق ماہ حوالہ جات۔ نمبر 11 پیشگوئی متعلقہ محمدی بیگم کی اس سلسلے میں ایزن پیشگوئی ایک مسودے کی شکل میں دیا گیا۔ اس کے علاوہ حضرت مولانا قاضی محمد نذیر صاحب فاضل کی کتاب پیشگوئی متعلق مرزا احمد بیگ اور اس کے متعلقات کی وضاحت، یہ مجلد شکل میں، اور 12ویں میرے خیال ہے یہ 52 یہ بات نکلی ہے کہ اس وقت کوئی اور تھا، یہ دراصل پیشگوئی متعلقہ ڈوئی کے متعلق بھی مطالبہ تھا، تو وہ اس کے مطابق پیشگوئی متعلقہ ڈوئی کے نام سے بھی یہ ان کے خدمت میں مسودہ پیش کیا گیا۔ فوٹو کاپیاں جو دی گئی وہ اس کے علاوہ ہیں، ان کی تشریح میں جی مثلا بتا دیں تو یہ کہ ایک ریکارڈ میں آ جائے گی بات۔ اشتہار باجواب ڈاکٹر کلارک امرتسر 1893، اشتہار لئی جل اللہ الکافرین سبیلا، یہ امرتسر 1893 میں چھپا۔ اخبار 14ویں صدی راولپنڈی 1 فروری 1897، یہ وہ مارکت الآراء اخبار ہے کہ جس میں انہوں نے ثابت کیا کہ قرآن کے وہ نکات یا معرفت جو حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کے مضمون میں ہم نے دیکھے وہ آج تک ہم نے نہیں سنے، اور قرآن مجید کے شان کے ساتھ بیان ہونا ایسا اثر انگیز ہوا کہ غیر مسلم بھی پکار اٹھے کہ آج اسلام کو پتہ نہیں۔ محمدی بیگم کے ہفتہ روزہ حق، جس میں کہ انہوں نے بتایا کہ یہ جو جشن منایا جا رہا ہے بغداد کے سقوط کی وجہ سے نہیں بلکہ جنگ کے خاتمے کی وجہ سے ہے۔ 17 محمدی بیگم صاحبہ کے صاحبزادہ محمد اسحاق صاحب کا اشتہار بیعت۔ نمبر 18 اخبار ڈان دہلی 8 اکتوبر 1945، جس میں حضرت قائد اعظم نے کوئٹے سے ریلیز جاری کی کہ جماعت احمدیہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم آئندہ الیکشن میں مسلم لیگ کی حمایت کریں گے۔ اس کی فوٹو کاپی دی گئی۔ 19ویں نمبر میں اس کے علاوہ سینٹ میں مولوی ظہور حسین صاحب سینیٹر نے خاکسار کی کتاب تحریک پاکستان، مولوی ظہور حسین کے مولوی ظہور حق، ظہور الحسن صاحب سیالکوٹ کے جو سیالکوٹ کے سینیٹر تھے، انہوں نے خاکسار کی کتاب
تحریک پاکستان میں جماعت احمدیہ کے کردار کے 300 نسخے سینٹ کے معزز ممبروں کو پیش کیے. یہ تفسیر ہے جو آپ کے ساتھ کی تعمیر میں نے عرض کر دی. مولانا ایک بہت وسیع لٹریچر، محضر نامہ، اس کے ساتھ اس میں درج حوالہ جات کے ماخذ پر مبنی لٹریچر، اس کے علاوہ یہ بے شمار کتابیں، فوٹو سٹیٹس اور کلمی نسخے، کلمی فائلیں، یہ ساری اسمبلی میں جمع کروائی گئیں. جب واپس لی گئیں تو اس وقت کیا ان سے استفادہ کیا گیا تھا یا کیا حالت تھی ان کی؟ سبحان اللہ، یہ شان بے اعتنائی کا ایک مظاہرہ تھا. جب ہم وہاں پر گئے تو ہم نے دیکھا کہ دونوں ٹرنک جو ہیں وہ گرد و غبار سے ہٹے ہوئے ہیں، اور یہ رسید تھی. کہنے لگے جب ہم نے کہا کہ یہ ٹرنک ہیں، ان کا تو حلیہ بگڑ گیا ہے، تو جو صاحب کتابوں کو دینے والے تھے، جنہوں نے ہمیں اطلاع دی تھی کہ یہ فارغ ہو گئی، آپ لے جائیں، تو وہ ہمارے اس سوال سے ذہین آدمی تھے. کہنے کہ مولانا آپ کیا بات کرتے ہیں، یہ بڑے اونچے دماغ کے لوگ تھے، ان کو ضرورت ہی نہیں پڑی، نہ نوبت آئی ہے کہ وہ ان کو دیکھ سکے. اس واسطے جس طرح آپ رکھ گئے تھے، جالا بھی لگا ہوا ہے اور گرد و غبار سے بھی ہٹی ہوئی. قیاس کن سے گلستان من بہار مرا. محترم مولانا، ایک بہت اہم سوال آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ اس دوران میں جب کہ جماعت پر ایک مشکل حالات گزر رہے تھے اور بہت بڑی قیامت تھی، اور خود حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ بھی مصروف تھے، دعاؤں میں بھی مصروف تھے، اس دوران میں حضور کو خدا تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی بھی ملتی رہی اور بعض الہامات اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ پر نازل فرمائے. ان کا کوئی ذکر کرنا چاہیں گے آپ؟ یقیناً یہ تو تاریخ کا ایک انتہائی سنہری ورق ہے، اور یہ پہلو ہی بتاتا ہے کہ یہ خدا کی آسمانی جماعت ہے اور خلافت خدا کی قائم کرتا ہے. اس سلسلے میں میں دو امور کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ یہ حضور نے خود بیان فرمایا، اور دونوں باتیں ہی آپ نے اپنی زبان مبارک سے انہی دنوں جماعت کے سامنے بھی رکھ دی. ابتدا میں سبھی کو پتہ نہیں تھا، لیکن بعض بزرگوں نے بتائیں. اس کے بعد پھر حضور نے اپنے خطبات میں بیان کی، میں اس کا ذکر ابھی کرتا ہوں. پہلی اہم ترین بات جس کو میں نے خود حضور کے زبان مبارک سے اس موقع پر سنا، جہاں تک مجھے یاد ہے، یہ جو سرائے محبت کی چابیاں جس دن حضور نے ایک تقریب کے دوران جناب چودھری حمید اللہ صاحب وکیل اعلیٰ طاہر یزید کو عطا فرمائیں، تو اس دوران حضور نے یہ ذکر فرمایا کہ ان ایام میں جب کہ دنیا ہمیں صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتی تھی، میرے پیارے خدا نے مجھ پر دو الہام نازل فرمائے. ایک الہام یہ تھا کہ وسع مکانت، یعنی آنے والے اب کثرت سے آنے والے ہیں، اس واسطے ان گیدڑ بھبکیوں کی پرواہ نہ کرو، بلکہ اپنے مکانوں کو وسیع کرتے چلے جاؤ، مسجدوں کو وسیع کرو، اور اسی طرح اپنے مدارس کو وسیع کرو، اپنی انسٹیٹیوشن کو وسیع کرو، کیونکہ خلقت خداوندی جو ہے وہ آسمان کے فرشتوں کے ذریعے سے فوج اور فوج احمدیت میں داخل ہونے والی ہے. اور دوسرا فرمایا کہ یہ الہام ہوا انا کفینا کل مستہزئین، فرمایا استہزاء کرنے والی کی پرواہ نہ کرو، ان کی کوئی حیثیت نہیں، میں خود ان کے لیے کافی ہوں جو استہزاء کرنے والے ہیں. مسیح موعود نے بھی تو فرمایا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ ہاتھ چہروں پر نہ ڈال اے روح ہزاروں نگاہ، جو خدا کا ہے اسے للکارنا. جو خدا کا ہے اسے للکارنا،
اچھا نہیں، ہاتھ شیروں پر نہ ڈال اے روبے زارو نزار۔ تو خدا نے پہلے سے بتا دیا کہ اس کا رد عمل دو شکلوں میں ہونے والا ہے۔ ایک تو یہ کہ کثرت سے مخلوق آئے گی مسیح موعود کے غلامی میں شامل ہونے کے لیے، اور دوسرا خدا تعالیٰ کی جو چکی ہے انذار کے لحاظ سے وہ ان دشمنان دین کے خلاف چلنے والی ہے، کیونکہ یہ معاملہ خدا نے کہا میں خود نہیں پڑھ لوں گا۔ یہ دونوں عظیم الشان نشان تھے کہ وہ اس کے بعد ہر آنے والے طلوع کرنے والے دن پہ جب بھی چڑھا آج تک یہ دونوں اعلام پوری شان کے ساتھ دینے کے سامنے آ رہے ہیں۔ دوسرا ایک منظر اعلام جس میں انا کفیناک المستہزئین کی تشریح موجود ہے، وہ ایک دوسرا اعلام تھا۔ اس سلسلے میں جناب مولانا منیر احمد صاحب بسمل سابق مجاہد افریقہ حال نائب ناظر ارشاد روا کا حرفیہ بیان میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جو انہی دنوں مولانا نے مجھے عطا فرمایا اور اب وہ تاریخ میں شامل ہے، مصدے میں، اور انشاءاللہ شائع ہوگا۔ مولانا نے تعریف فرمایا، خاکسار خدا تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر عرض کرتا ہے کہ مکرم کرنل حیات کہسانی صاحب مرحوم نے مجھ سے بیان کیا کہ یہ دسمبر 1978 کی بات ہے۔ 1974 میں حضرت خلیفۃ المسیح ثالث قومی اسمبلی میں تشریف لے جاتے اور غیر احمدی علماء کے سوالات کے جواب دیا کرتے تھے۔ ایک دن حضور نے مجھ سے یعنی کرنل حیات کہسانی صاحب سے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتوں کے بارے میں یہ آیات الہام کی، فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا۔ حضور نے فرمایا کہ اس کے بعد میں نے خدا تعالیٰ سے بہت دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تو انہیں ہدایت دے اور تباہی سے بچا لے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس پر پھر یہ الہام ہوئی، یہ آیت الہام ہوئی۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے اور زیادہ الہا کے ساتھ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو تباہی سے بچا دے اور ہدایت دے۔ اس پر تیسری دفعہ یہی آیات الہام ہوئیں۔ والسلام خاکسر مریم بسمل۔ یہ بیان پھر بعد میں انہوں نے دیا ہے 21 اکتوبر 1997 کو۔ مولانا ایک جماعت احمدیہ کا جو عقیدہ ہے اور دعویٰ ہے، اور یہ ہمیشہ اس بات کا ثبوت بھی ہمیں ملتا رہا کہ ہمارا زندہ خدا کے ساتھ ایک تعلق ہے اور اس کے تائیدی معجزات اور نشانات ہمارے شامل حال ہیں ہمیشہ سے۔ تو اس اسمبلی کی کارروائی کے دوران بھی اللہ تعالیٰ کی تائیدات کے نشانات ظاہر ہوتے رہے، جن میں سے کچھ آپ نے بیان فرمائے، تو کچھ مزید نشانات آپ بیان فرمائیں۔ مختصراً میں اس سلسلے میں یہ عرض کروں گا کہ آپ جانتے ہیں، آپ اس ماحول کو اپنے سامنے رکھیں کہ سارے دشمنان احمدیت سرکاری سطح پر متحدہ محاذ قائم کیے ہوئے تھے اور استعماری طاقتیں ان کے پشپنائی کر رہی تھی۔ سعودی عرب کا ہاتھ کار فرما تھا، اور یہ خیال اور تصور بھی نہیں تھا کہ کیا کیا سوالات پوچھے جائیں گے اسمبلی میں۔ اس ماحول میں آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنے وسیع پیمانے پر جماعت کو اپنے دفاع کے لیے لٹریچر کی ضرورت ہوگی۔ اپنے بساط کے لحاظ سے اور ان واقعات کے لحاظ سے حضور کی ارشاد پر میں قریباً 1000 کتاب خلاف لائبریری سے لے کے گیا تھا۔ کچھ اپنی کتابیں تھیں میری، مگر یہ سارے کام اللہ ہی کے توکل پر کیے جا رہے تھے۔ اب جب انتخاب کیا گیا تو یہ کسی نے نہیں بتایا کہ کیا کتابیں منتخب ہونی چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو رہنمائی فرمائی مجھے، اس کے مطابق میں نے وہ کتابیں چن لیں اور ساتھ لے گئے۔ لیکن اس کے بعد ایک موقع ایسا آیا کہ جس میں شیعوں کے بعض کتابوں کا پیش کرنا مقصود تھا، مثلاً یہی کہ کلہم ذریت البغایا الا شیعتنا، حضرت امام جعفر صادق، امام جعفر صادق کی۔ اب یہ کتابیں ہمارے پاس تھیں نہیں، لائبریری میں بھی موجود نہیں تھی۔ تو سیدی حضرت صاحبزادہ مرزا طاہر احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے
مجھے ارشاد فرمایا کہ میرا خیال یہ ہے کہ شیعہ لٹریچر حضرت ہمارے قاضی محمد یوسف صاحب قاضی محمد یوسف صاحب کے پاس موجود تھا. اب وہ فوت ہو چکے ہیں، لیکن ان کی لائبریری اگر دیکھی جائے تو ممکن ہے یہ چیز مل جائے. اب یہ صرف رات کا ہی وقفہ تھا ہمارے پاس. اسمبلی کا اجلاس ختم ہوا، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے چودھری رحمت علی صاحب افسروں کو، وہ ان دنوں راولپنڈی میں تھے. انہوں نے اپنی کار پر مجھے لے جانے کے لیے حامی بری، اور راتوں رات ہم مردان پہنچے. اب یہ اللہ کا فضل اور احسان ہے کہ گھر میں لوگ ان کے صاحبزادے بعض موجود تھے یا عزیز موجود تھے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے اجازت دی کتب خانے کو دیکھنے کی، اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ساری کتابیں اس میں موجود تھیں. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحم سے راتوں رات یہ کام ہو گیا. اس کے علاوہ بھی یہ صورت بنی کہ فوری طور پر بعض کتابیں خود راولپنڈی کی مخلص جماعت کے بزرگوں سے ہمیں ملتی رہیں، مثلا پیر صلاح الدین صاحب کی طرف سے اور سید ضیاء الحسن صاحب ان کی طرف سے عربی لٹریچر عطا ہوا، لسان العرب غالباً اور مفردات راغب. یہ اس وقت ضرورت پڑی جس وقت ذریعۃ البغایا کے لغوی معنوں کا سوال پیش کیا گیا تھا. تو یہ کتابیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے راولپنڈی کے بزرگوں کے ذریعے سے عطا فرمائیں. یہ اللہ ہی کا فضل ہے کہ کتابیں پہلے سے موجود تھیں. پیر صلاح الدین صاحب مرحوم قرآن مجید کا ترجمہ کر رہے تھے انگریزی میں اور اردو، اور اس کے علاوہ پھر اس کی تفسیر بھی انہوں نے شائع کی انگریزی میں، اور اس لحاظ سے ایک بہت بڑا بیش بہا ذخیرہ ان کے پاس تفسیروں کا بھی تھا اور عربی لغات کا بھی موجود تھا. اللہ تعالیٰ جزائے عظیم بخشے. اس موقع پر یہ سارا خزانہ انہوں نے ہمیں عطا فرمایا جو بعد میں ان کے سامنے پیش کر دیا. یہ سلسلہ دراصل آج تک خلیفہ وقت کی توجہ سے چل رہا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ یہ جو میں نے آپ کے ساتھ پر پڑھا ہے کہ انا کفیناک المستہزئین اور پھر فدمدم علیہم، اب یہ کل سوال آپ کی طرف سے یہ آج پیش ہوا ہے. ابھی آپ حیران ہوں گے کہ اس سلسلے میں کل ہی ہمارے شعبہ تاریخ کے کمپیوٹر سیکشن کے جو انچارج ہیں مولانا نوار رسول، حافظ انوار رسول صاحب، وہ آئے کہنے لگے کہ یہ چند کتابیں ہیں، یہ میں آپ کو پریزنٹ کرنا چاہتا ہوں. رات میں نے وہ کتابیں دیکھیں تو وہ دونوں کا تعلق ہمارے انٹرویو کے ساتھ تھا. ان میں کیا کچھ تھا وہ انشاءاللہ کل میں بیان کروں گا. ہمارے دین کا قصوں پہ ہی مدار نہیں، نشان ساتھ ہیں اتنے کہ کچھ شمار نہیں. وآخر دعوانا. اس میں آپ ایک اور بھی آپ نے ہمیں واقعہ بتایا تھا حضرت خواجہ فرید الدین عطار کی کتاب کے ہاں بارے میں. وہ بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ یاد دلا دی ہے. بیان فرما دیں. یہ تو آپ کا شکریہ، بلکہ میں شکریہ لفظوں میں ادا نہیں کر سکتا. تیرے سلوک کے اللہ جزا ساقی. بات ہی ہوئی، یہ آخری دن تھا اور ہم لوگ ساری رات مولانا ابوالمنیر صاحب کے صاحبزادے خدام الحمدیہ والے وہ ضمیموں کی تیاری کر رہے تھے. یعنی ایک تو وہ امتحان تھا جو روزانہ جس کے پرچے دینے پڑتے تھے اسمبلی میں، ایک یہ تھا کہ ساتھ ضمیمیں دی جا رہے ہیں، کتابیں پہنچائی جا رہی ہیں، تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اور تیسری طرف یہ کہ تشویشناک اطلاعات مل رہی تھیں، احمدیوں کی جانوں مال لوٹی جا رہی تھی. تو یہ ایک قیامت خیز گھڑیاں تھیں دراصل جماعت کے لیے. تو اس موقع پر کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ سوال کیا ہونے والے ہیں. اب میں اب تک یہ سوچ رہا ہوں، دیکھیں ہر لمحہ یہ خلافت کی توجہات کے نتائج، جس طرح کہ میں نے کہا خضر مسیح خامس کی توجہ کام کر رہی ہے اس انٹرویو میں. یہ جو دو کتابیں ملی ہیں یہ حضور کی دعائے خاص کے نتیجے میں ہیں. دراصل جی میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، اور یہ اچانک ایسے وقت میں ملی ہیں جبکہ اس کا تذکرہ میں کل
میرے لیے کرنا ضروری تھا، لیکن میرے ذہن اور خیال میں بھی وہ چیزیں موجود نہیں تھی. پہلی دفعہ میں نے دیکھی کہ خدا کا تصرف نہیں تو اور کیا ہے. اب ساری رات ہم لوگ جاگتے رہے اور کوئی حوالے نقل کر رہا ہے اور کوئی جو پہلے حوالے تھے مثلا جو کچھ رہ گئے تھے جن کے جواب دینا تھا مقصود، اس کی تیاری. پھر نئے کا تو کوئی پتہ ہی نہیں تھا. اسی عالم میں ہمیں بتایا گیا کہ اب تیار ہو جاؤ جانے کے لیے. میں نے 3 ٹرنک حسب دستور ان میں کتابیں رکھیں، کسی میں دستاویزات، کسی میں مسودات، کسی میں اخباریں، کسی میں وہ مسودے لکھے جو کہ ہم نے فوٹو کاپی کر کے تو پیش کرنا تھا، ان کو جمع کرانا تھا. اس سے داخل دفتر کرنے والے مسودے. تو یہ ایک ہجوم تھا مطالبوں کا. یہ الگ چیز تھی کہ یہ سارا کھیل اور ڈرامہ تھا. دراصل عجیب بات ہے کہ چلتے ہوئے جب میں یہ تینوں ٹرنک اٹھانے لگا تو خدا نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ ان 1000 کتابوں میں ایک بڑی مشہور کتاب تذکرۃ الاولیاء بھی ہے، ممکن ہے آج اس کی ضرورت پڑ جائے. اب دیکھیں یہ خالصتاً خلیفہ وقت کی دعاؤں اور آسمان کے فرشتوں کے نتیجے میں یہ بات تھی، ورنہ میرے ذہن اور خیال میں بھی نہیں آ سکتا تھا. میں نے اسے تذکرۃ الاولیاء سب سے اوپر رکھی. اب وہاں پہنچے تو اول خیال یہ تھا کہ آج حضرت مولانا ابوالعطا صاحب سوالوں کے جواب دیں گے، لیکن وہاں پہنچے تو چیئرمین صاحب نے پہلے دن تو یہ کہہ دیا، یعنی اس سے پہلے دن تو یہ رولنگ دے دی تھی کہ ٹھیک ہے. حضور نے یہ فرمایا تھا کہ جب خلاف نشریہ اور اعلامیہ کے یہ اٹارنی جنرل صاحب کے بجائے آپ ایک اپوزیشن کے کسی ممبر کو سوالوں کے لیے مدعو کر رہے ہیں تو پھر مجھے بھی اجازت دیجیے کہ میں اپنے ڈیلیگیشن کے کسی ممبر کو اپنی طرف سے ترجمان مقرر کروں. اس وقت انہوں نے تسلیم کر لیا، لیکن پھر بعد میں جیسے کہ ہمیں معلوم ہوا علماء آئے، انہوں نے کہا کہ یہ اب تک ایسی ناکام قسم کی وکالت کی ہے آپ کے اٹارنی جنرل نے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اب ہماری طرف سے نمائندہ ہونا چاہیے. آخر انہیں چیئرمین صاحب کو تو دکھانے کے لیے اور ان کا بہرحال ان کی بات رکھنے کے لیے یہ ایک موقع تھا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ کر لیجیے. اور حقیقت یہ ہے کہ انہیں بھی یہ یقین تھا کہ یہ ایسا موقع ہے کہ اب میاں صاحب اس کا جواب نہیں دے سکیں، کیونکہ ملاؤں کے بڑے بڑے دعوی تھے. بہرحال جب حضور کمیٹی روم نمبر 2 میں پہنچے، ہم منتظر تھے کہ ابھی چیئرمین صاحب کی طرف سے ہمیں یہ اطلاع پہنچے کہ آپ آ جائیں. اسی دوران حضور نے ہم سب سے کہا کہ مولانا ابوالعطا صاحب میری طرف سے جواب دیں گے، اور حضور نے مجھے فرمایا کہ تم مولانا ابوالعطا صاحب کے نشست پر بیٹھ جانا، اور مولانا ابوالعطا صاحب سے یہ ارشاد فرمایا کہ اس کی جگہ پہ آپ بیٹھیں اور آپ نے یہ شروع کرنا ہے. ہمیں حضور نے یہ ہدایت فرمائی، اور وہاں پہنچے تو وہ نقشہ ہی بگڑا ہوا تھا. آتے ہی بجائے اس رولنگ پر قائم رہنے کے، چیئرمین صاحب نے بالادستی کا اور چابک دستی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ میں نے کل یہ اجازت دی تھی آپ کو، لیکن یہ رابر کمیٹی کے تمام افراد یہ کہتے ہیں کہ آپ خود موجود ہیں امام جماعت احمدیہ کی حیثیت سے، اور اپنا دفاع بڑی شاندار طریقے پر آپ کر سکتے ہیں، تو ہم یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ڈیلیگیشن کے کسی ممبر کے بجائے آپ خود اپنی زبان سے اس کا جواب دیں. بڑے اچھے طریقے پر انہوں نے یہ بات کہی. ان کا اب یہ خیال تھا کہ حضور اس پر دوبارہ یہ جرا کریں گے کہ یہ تو عجیب بات ہے اور انتہائی قسم کی یہ خلاف قانون بات ہے. حضور اس پر حضور نے قطعاً کوئی بات نہیں کی، بلکہ جس بشاشت سے حضور تشریف لائے اور حضور نے آتے ہی کہا کہ آپ نے جس طرح مجھ سے عہد لی ہے اسی طرح وہ قانونی عہد مولانا ابوالعطا صاحب سے. اس کے جواب میں وہ ساری بات کہی چیئرمین صاحب نے. تو چیئرمین جب درخواست کر چکے تو حضور نے مسکراتے ہوئے مائک جو تھا، جو خود حضور نے اپنے دستے مبارک سے مولانا ابوالعطا صاحب کے سامنے رکھا، وہ خود اپنے سامنے کر دیا اور کہا فرمائیے. اس پر جو سوالات
کیے گئے محترم ظفر انصاری صاحب کی طرف سے، پہلے تو جیسے کہ کل یہ بات آ چکی ہے، پہلے تو تحریف قرآن کے متعلق تھا، ام المومنین کے متعلق تھا، تیسرا سوال ذلی حق کے متعلق تھا، اور انہوں نے کہا دیکھیں جی آپ کا قرآن علیحدہ، آپ کے حج علیحدہ ہیں۔ حضور نے فرمایا، یہ جسے سنی بات حضور نے، تو حضور نے مجھے نہ علی بن موفق کی بات کا حوالہ دیا، نہ تذکر اولیاء کی بات کی، مجھے بس اتنا فرمایا کہ وہ حوالہ دے، کسی کتاب کا ذکر نہیں، کسی صوفی کا ذکر نہیں۔ اور عجیب خدا کا تصرف یہ ہے کہ جلدی میں چلتے ہوئے ٹرنک میں سب سے اوپر وہی تذکر اولیاء رکھا گیا مجھ سے، اور اس سے زیادہ تعجب خیز بات یہ ہے کہ باقی دو ٹرنک ذرا دور رکھے تھے اور یہ ٹرنک بالکل میرے سامنے رکھا تھا۔ ایک لمحے کے اندر میں نے وہ جب ٹرنک کھولا تب وہ کتاب سامنے تھی، اور جب میں نے اس کو کھولا تو وہی علی بن موفق کا واقعہ۔ کتنا حیرت انگیز تصرف ہے، اور اس کا ثبوت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو منصب خلافت عطا فرماتا ہے تو آسمان کے فرشتے اس کے چاکر بن کر اس کی آواز پر لبیک کہتے ہیں، اور پھر جو بھی اس کے خادموں میں شامل ہو جاتا ہے تو جو کام خدا کے مامور کی طرف سے اس خادم کو سپورٹ کیا جاتا ہے اس کی تائید کے لیے عرش کے فرشتے اس کی تائید کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، قومی اسمبلی 1974 کے حوالے سے ابھی آپ مکرم و محترم مولانا دوست محمد صاحب شاہد مورخ احمدیت سے دلچسپ واقعات سن رہے تھے۔ ابھی یہ سلسلہ جاری ہے، انشاءاللہ تعالی اگلی نشست میں محترم مولانا صاحب سے کچھ اور واقعات سنیں گے، کچھ اور روح پرور واقعات آپ تک پہنچیں گے۔ اگلی نشست تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔